اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا ہے سنگھار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شاہی دربار کروڑ ہا استغفار پیش کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور کروڑ ہا سلام عقیدت و عشق پیش کرتا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بارگاہ عالی شان میں۔ محترم ناظرین، آج شاہی دربار ایک ایسے بدنصیب گستاخ شخص کو لے کر آیا ہے کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت اماں فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں سخت ترین گستاخی کرنے کی بدنام زمانہ شہرت رکھتا ہے۔ نیز یہ عالم سو کلمہ گو مسلمانوں کو مناظروں کے بہانے کفر کے فتوے بانٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کم کرنے کا گناہ کبیرہ بھی فخر سے کماتا ہے، اور اسی کام کے لیے اس نے اپنے کچھ کارندے بھی پال رکھے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مناظروں کے نام پر کفر کی اسناد تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے کئی ویڈیو ثبوت شاہی دربار نے اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں۔ شاہی دربار کو لگتا ہے کہ شاید اس گستاخ کے نفس امارہ کو ایسے گناہ کبیرہ کے اعمال سے شہرت کا کریڈٹ لینے کی بیماریاں ہیں۔ یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ محترم ناظرین، مولانا اشرف جلالی گستاخ کی اتنی بڑی اور اتنی ساری کفریہ اسناد کی فیکٹری کو دیکھ کر ٹی وی میزبان بھی یہ سوال کر بیٹھا کہ اختلاف رائے پر یوں فتوے جاری کرنے لگیں تو کیا یہ سوسائٹی فتووں کی زد میں ہی رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ سنیے ذرا۔ اگر آپ اس میں بھی اختلاف رائے پر یوں فتوے جاری کرنے لگے تو جو آپ کے نظریے سے دور ہے اس کے لیے مزید سخت فتویٰ، کیا یہ سوسائٹی بس فتووں کی عزت میں رہے گی؟ ایک وزیر خانہ کعبہ سے اپنی تصویر ٹویٹ کر کے یقین دلائے گا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، دوسرا علماء کے سامنے جا کے یہ فتووں کی عزت میں رہے گی؟ یہ سوسائٹی ایک اچھی روش ہے کہ کیا اگر کسی کی رائے ہماری نظر میں غلط ہو، یا اگر ہماری نظر میں کوئی اسلامی حوالے سے بھی غلط رائے کا اظہار کر رہا ہو، تو اس کی مذمت، اس پہ تنقید ہونی چاہیے؟ یا فتویٰ، کیا یہ فتویٰ سازی کا عمل یہ کہیں نہ کہیں مطلب کیا یہ ایک اچھی روش ہے جو پنپے گی اس معاشرے میں؟ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عزت مآب کورٹ بھی اس عالم سو کو NA81 گوجرانوالہ سے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے؟ محترم ناظرین، یہ گستاخ وہی بدبخت شخص بھی ہے کہ جس نے من جانب اللہ و رسول ذکر قلب تقسیم کرنے کی ڈیوٹی پر معمور عظیم ہستی سرکار گوہر شاہی پاک کی شان اقدس میں بھی سخت گستاخی کی تھی، اور اپنے چیلوں یا کارندوں کو بھی گستاخی کی اجازت دی تھی۔ محترم ناظرین، یہ وہی شخص بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بابا خادم حسین سے بھی ٹی وی پر بحث کر رہا تھا۔ شاید اس پروگرام کو بھی یہ شخص مناظرے کی جگہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اسی ٹی وی پروگرام میں بابا خادم حسین نے اس دجالی گروپ کے دجالی شخص کے لیے جو تاریخی جملے یا ریمارکس دیے وہ انتہائی حیران کن ہیں۔ سنیے ذرا۔ تو یہ لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنائیں آپ، بالکل یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ ابھی تحقیق 30 دن کے بعد آئے گی، تحقیق میں اگر یہ آ گیا کہ زاہد حمیدی مجرم ہے تو فتویٰ کس پہ لگے گا؟ صبر و تحمل سے جو بات کر رہا ہوں، قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کے چہرے کی سلوٹیں کیا کہہ رہی ہیں اور میری چہرے کی خوشیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ چیخنے چلانے سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہے، نہ آپ کی کوئی محققانہ کوئی صلاحیتوں پر۔ جی انہوں نے پہلے کیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں تعلق، تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ختم۔ اور پھر آپ نے چیئرمین تو بنایا تھا، آپ لوگوں کے سامنے اتنے چیخیں چلائیں نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے؟ اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے، یہ پدیاں صلح کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بے غیرتوں، یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، دھندے تم چلا رہے ہو، کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو، کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو، کسی کی گود میں۔ محترم ناظرین، آئیے اب ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ دجالی گروپ کا یہ شخص جنتی خواتین کے سردار لخت جگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سخت ترین گستاخی کر چکا ہے۔ اس کی اس عظیم گستاخی کو شاہی دربار اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر چکا ہے۔ پوری دنیا کے علماء حق، مفتیان کرام و پیران عظام اس گستاخ پر سخت برہم ہوئے اور اسے رجوع کرنے کا کہا۔ یہاں تک کہ ان تمام اہل حق نے
مناظروں کے اس ڈرامے باز کو حقیقی مناظروں اور مباحثوں تک کا چیلنج دے دیا، لیکن یہ گستاخ ان تمام اصل مناظروں اور مباحثوں سے راہ فرار اختیار کر گیا۔ محترم ناظرین، اماں فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں گستاخی کرنے پر آخرت میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو، لیکن دنیا میں اس کو جو سزا اللہ عز و جل کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اسے سن کر روح کانپ جاتی ہے، دل سینوں میں پھٹ جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ بدنصیب عالم سو عمرے کی عظیم سعادت پانے کی غرض سے 17 لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پہنچا، اس کے گروپ کے تمام 16 خوش نصیب لوگوں کو مدینہ شریف کے مقدس شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی، لیکن جب اس بدنصیب و گستاخ کی باری آئی تو اسے فوراً مدینہ شریف کے ایئرپورٹ سے ہی بے دخل کر دیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو راندائے درگاہ فرما دیا۔ استغفر اللہ۔ یوں تو یوٹیوب پر بے شمار علماء حق نے راندائے درگاہ کیے جانے پر بیانات دیے ہیں، لیکن شاہی دربار وقت کے قلیل دامن کو دیکھتے ہوئے صرف 2 علماء حق کے بیان آپ کو دکھا اور سنا رہا ہے، سنیے ذرا۔ ایک اہم خبر کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، وہ یہ کہ ایک خبر کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے سیدہ پاک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو گستاخی کی، اور اس کے بعد علماء اہل سنت نے ان سے یہ کہا کہ وہ رجوع کر لیں، سیدہ پاک سے معافی مانگ لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو یہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ جو بات تھی وہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک عرصے دراز سے اس پہ بحث تھی، بڑے اس پر بیٹھ کے بحث ہوئی، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کل سے، وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدینہ ایئرپورٹ سے ڈی پورٹ کر دیا، بے دخل کر دیا۔ ہمیں بھی سب دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں معلوم کر کے بتائیں کہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ دوست تھے ہمارے لاہور سے، وہ اسی فلائٹ میں تھے اور مکمل اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ تصدیق کرنے کے بعد یہ خبر کی مکمل تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے 30 مارچ کا، ایئر لائن کا نام ہے سرین ایئر لائن، یہ فلائٹ نمبر ہے ER921 جو 5:30 بجے مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچنی تھی 30 مارچ کو۔ پورا جہاز بھرا ہوا تھا، لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ ایئرپورٹ پہ جہاز پہنچا، باری باری سب لوگ حضور کی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اور یہ خواہش دل میں لیتے ہوئے مدینہ ایئرپورٹ سے باری باری باہر آتے رہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ جو گروپ تھا اس میں ٹوٹل 17 افراد تھے۔ 16 افراد کو ایک ایک کر کے مدینہ منورہ کی پر فضا، پر نور، رحمت و بھری فضاؤں میں اس شہر میں داخل ہونے دیا، لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدینہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور مدینہ ایئرپورٹ سے بے دخل کر دیا، ڈی پورٹ کر دیا۔ روح کانپ جاتی ہے کہ کوئی حضور سے محبت کرے، دل میں مدینہ دیکھنے کی چاہت ہو اور پھر مدینہ ایئرپورٹ سے واپس ہو جائے۔ روح کانپ گئی، خدا کی قسم روح کانپ گئی۔ بڑا دل اس چیز پہ پریشان ہے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی، یا تو یہ بات اللہ اس کا رسول جانتا ہے یا پھر یہ بات سعودی گورنمنٹ جانتی ہے، اللہ جانتا ہے کیا ایسی بات ہوئی۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے بیان نہیں کیا جا رہا، ہم سے بیان نہیں کیا جا رہا کہ انسان آنکھ بند کر کے سوچے کہ میں مدینہ میں جاؤں اور مدینہ ایئرپورٹ سے بھی داخل ہو جاؤں۔ اف اللہ، ایسا موقع کبھی نہ آئے، ایسا موقع کبھی نہ آئے۔ تمام لوگوں کو یہی التجا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کبھی کوئی ایسی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً رجوع کر لیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اگر یہ ہمارے دل میں ہوتا، یہ کوئی ہمارے ساتھ پیش آتا تو اللہ نہ کرے ہمارے تو دل مدینہ ایئرپورٹ پہ پھٹ جاتے کہ ہم مدینے سے واپس لوٹ گئے، مدینے سے بے دخل کر دیا ہمیں تو بیان بھی نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال میں اس بات کی آپ کو لوگوں سے مکمل طور پہ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدینہ ایئرپورٹ سے بے دخل کر دیا گیا۔ آج ایک خبر سنی، پڑھی، دیکھی سوشل میڈیا پر۔ اس خبر کو دیکھ کر، پڑھ کر ایک طرح سے خوشی بھی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ، پروردگار عالم، خالق کائنات، اس کے قہر و غضب سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جب پکڑتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے تو دیر نہیں لگتی، آنن فانن لمحوں میں
ذلت و رسوائی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ تقریباً لگ بھگ 3 سال قبل آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت نے جبہ پہن کر، پگڑی باندھ کر، داڑھی سجا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی لخت جگر، نور نظر، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا پاک کی پاک بارگاہ میں بے ادبی کی، گستاخی کی، جسارت کی، اور سیدہ پاک کی طرف ایسے الفاظ منسوب کیے کہ پورے 1400 سال امت میں کسی بھی بدبخت اور کسی بھی دجال اور ظالم نے یہ الفاظ نہیں بولے جو اس لاہور کے بدبخت نے خاتون جنت کی طرف الفاظ بولے، اور اہل سنت کو تار تار کر دیا، منتشر کر دیا، ہزارہ سادات کرام کے دلوں کو دکھایا، اور اہل سنت کا شرادہ بکھیر کے اس ظالم نے رکھ دیا۔ آج وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ حرمین شریفین کے لیے احرام باندھ کر جب وہاں پہنچا تو جدہ ایئرپورٹ پر اسے رسوا کیا گیا، اسے وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا، اس دجالی کو وہاں سے نکالا گیا، اور اب وہ مکر کر رہا ہے۔ دجال جو ٹھہرا وہ کیسا دجالی ہو جو دجل نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اب اس نے ایک نیا پروپیگنڈا، مجھے اس لیے نکالا، یہ بھی آپ کو بتائیے کہ مجھے اس لیے نکال دیا گیا کہ میں نے خاتون جنت کے مزار پاک کے لیے میں نے ان کو یہ کہا اور وہ کہا اور یہ کہا اور وہ کہا۔ تیرا منہ ہے بدبخت، بد نصیب، تو دھتکار دیا گیا ہے، تو راندہ درگاہ ہے، بارگاہ ربوبیت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو خاتون جنت کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اور جتنے بھی اس کے حمایتی ہیں، جتنے اس کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اس کے فالوور ہیں، اور اس ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سرکار کی شہزادی کے لیے اس لفظ کی تائید میں کھڑے ہیں کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں، خطا پر تھیں، خطا پر تھیں، غلطی ہو گئی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مال حرام سے بچایا۔ یہ ہے وہ 3 الفاظ جن الفاظ نے اہل ایمان، اہل محبت کے دلوں پر چھڑے چلائے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں، جو بھی اس بارگاہ کی جسارت کرے گا وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس دنیا میں رسوا ہوگا، وہ بدبخت ہے، اگلی بدبخت ہے، اس کے نصیب میں کبھی عزت نہیں آئے گی۔ اور جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہیں، یاد رکھیں وقت دور نہیں ہے، رسوائی آپ کا تعاقب کرے گی، ضلالت آپ کا تعاقب کرے گی۔ وقت ہے کھلے عام اعلانیہ توبہ کریں، اپنے لفظ سے آج بھی واپس پلٹا، لیکن میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو اس بارگاہ کا بے ادب و گستاخ ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ پاک دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ محترم ناظرین، اس عالم سو ہی کی زبانی یہ تاریخی الفاظ بھی سن لیجئے۔ کہتا ہے کہ اگر غفلت ہو جائے تو ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور اگر حاضری لگ جائے تو نسلیں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ سنیے ذرا۔ اگر غفلت ہو جائے تو ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے، اور اگر حاضری لگ جائے تو نسلیں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس گستاخ کو مدینہ شریف سے راندہ درگاہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ موصوف اپنے علم کے ذوم اور عالمانہ گھمنڈ میں اماں فاطمہ پاک کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اپنی تمام نیکیاں ضائع کر چکا ہے، واللہ عالم۔ اور عظیم بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو کر حاضری نہ لگنے کی وجہ سے اس کی نسلیں بھی بدبودار ہو گئی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اسی عالم سو کی زبانی کہا گیا وہ فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ نے سنا۔ محترم ناظرین، یہ موصوف عالم جیل بھی جا چکے ہیں اور ان کے چیلے بھی جیل کی سزا کاٹ آئے ہیں۔ جیل جانے کی شرم، جھجک اور کھسیانے پن کو چھپانے اور مٹانے کے لیے اس بدبخت شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں جانے والے فرمان مبارک یعنی حدیث پاک کے مقابل جنت میں جانے کا نیا شرعی قانون بھی بنا ڈالا۔ صحیح مسلم شریف میں تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ گستاخ عالم سو جہاد میں جانے کے بجائے جیل جانے کو جنت کا راستہ بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاد کا راستہ جنت کا راستہ، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ
جیل کا راستہ جنت کا راستہ۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے سنیے گستاخ راندہ درگاہ عالم سو کا نیا من گھڑت شرعی قانون۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، ایسے ہی گمراہ کرنے والے علماء سو کے لیے روا ابن ماجہ میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے ائمہ سے ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے گستاخ راندہ درگاہ علماء سو کے شر سے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے سنن دارمی جلد اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی ہے کہ شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے۔ استغفر اللہ۔ مسند الربی میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب کا جاہل ہو، زبان سے بات ایسی کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے اور عمل بھی ایسے کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے۔ استغفر اللہ۔ بخاری و مسلم میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے علماء سو سے خوف ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے تو مولانا روم نے بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اتنی عظیم ہستیوں کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے اس بدنصیب عالم سو کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں، اس لیے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی راندہ درگاہ فرما کر اتنی بڑی سزا دے دی ہو تو اس کے سامنے دنیاوی الفاظ کچھ معنی اور حیثیت نہیں رکھتے۔ شاہی دربار تو بس یہ جانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا۔ سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا۔ اور یہ کہ شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔